dedication. Sayyid Tariq Fatmi Sahib, Special Assistant to the Prime Minister on Foreign Affairs, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I'm very, very grateful to His Excellency Mr. Ehsan Iqbal for giving us this opportunity today on the birthday of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to speak on his life, his struggle, his work, and his greatest achievement, which is the nation state of Pakistan. سر میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج نہ صرف اس پروگرام کا انعقاد کیا بلکہ اس پروگرام سے جو مثبت نتائج مرتب ہوں گے، اور میں میجورٹی یوتھ کی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، قائد کی زندگی کو سمجھنے میں، قائد کے افکار کو سمجھنے میں، اور قائد کے ویژن کو اور ان کے جو پرنسپلز تھے ان کو سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس موضوع پہ بہت زیادہ روشنی ڈال سکوں، مگر میں چند معروضات اپنی ضرور پیش کروں گا کہ 1876 میں وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہونے والے محمد علی جناح کی زندگی کے جو 3 پرنسپلز تھے یوتھ کو لے کے، دیٹ از ہوپ، ڈٹرمنیشن اینڈ پرسیویئرنس. یہ تینوں چیزیں انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح اپنائی. فار اے مومنٹ اگر آپ سوچیں کہ جب وہ 1892 میں پہلی اپرینٹسشپ کرتے ہیں لندن میں جا کے، ہی واز اونلی 16 ایئرز اولڈ. اور میں اس پہ یوتھ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ سوچیں کہ 16 سال کا ایک بچہ جو کراچی سے لندن جاتا ہے اور لندن میں اپرینٹسشپ کرتا ہے، اور اپرینٹسشپ کے دوران وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اپنا کریئر جو ہے وہ لا کی فیلڈ میں پرسو کرنا ہے. اور جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈٹرمنیشن اینڈ پرسیویرنس، اور یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آپ ٹھان لیں، فیصلہ کر لیں اور ڈٹرمنڈ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، اینڈ یو کین اچیو دی امپاسبل. اور کیا نتیجہ نکلا اس چیز کا کہ جب 16 سال کے محمد علی جناح نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپرینٹسشپ کے بعد میں نے لا کرنا ہے، میں نے لنکنز ان جانا ہے. اور لنکنز ان جانے کی وجہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا کہ انز آف کورٹ ہیں جہاں سے آپ بیرسٹر بنتے ہیں. اینڈ وائی ہی چوز لنکنز ان. ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے لنکنز ان کا انتخاب اس لیے کیا کہ لنکنز ان کی بلڈنگ کے اندر جن لا گیورز کے نام انسکرائبڈ ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ایز اے لا گیور وہاں پہ لکھا ہوا ہے. دیٹ واز ہز ریزن فار چوزنگ لنکنز ان ٹو بیکم اے بیرسٹر. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 19 سال کی عمر میں قائد اعظم محمد علی جناح is called to the bar, becomes a barrister. اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ بر صغیر کے جو انڈین برٹش سٹیزنز تھے اس وقت کے، he was the youngest Indian British citizen to become a barrister. ایک اتنی بڑی آبادی والا علاقہ اور ریجن، اس میں سے ایک نوجوان کراچی سے اٹھتا ہے اور وہ تہیہ کرتا ہے اور وہ نکل پڑتا ہے، اور وہ 19 سال کی عمر میں ینگسٹ بیرسٹر اس خطے کا بن جاتا ہے. So this is the hope, perseverance and determination that I'm talking about. اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا یہ شعر ان پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. This was اقبال کے اس شعر کو اگر آپ دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جوانی میں وہ کچھ اچیو کیا جو آج کل کے نوجوان شاید بہت لیٹ سوچتے ہیں اس کے بارے میں. اینڈ my argument is کہ coming from an affluent merchant family,
having all the luxuries in life, having a status in society. ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو سب کچھ میسر ہو زندگی کے اندر تو آپ سٹرائیو نہیں کرتے, آپ سٹرگل نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے سٹرگل کرنے کی یا سٹرائیو کرنے کی, میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ آپ ان کی سٹرگل دیکھیں, ان کی سٹرائیو دیکھیں اور ان کی ڈٹرمنیشن دیکھیں. اور اس کے بعد اگلا جو زندگی کا مرحلہ ہے, میں not here to give a lecture on history but some aspects of his life I want to highlight کہ جس پہ بات بہت کم ہوتی ہے. early years of his life. ہم پاکستان بننے کی بات بھی کرتے ہیں, پاکستان 1930s 1940s کی ہم بہت بات کرتے ہیں, بٹ یہ جو پہلو ہے ان کی جوانی کا, یہ اکثر کہیں اس چیٹر کے اندر تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے. تو آپ اگر ان کی زندگی کا اگلا حصہ دیکھیں کہ جس کے اندر ایز اے لائر, ایز اے پولیٹیشین اینڈ ایز اے پریکٹیشنر وہ زندگی کے اندر آئے, پریکٹیکل زندگی کے اندر, تو وہ ٹوٹل دو چیزوں پہ مبنی تھا. ایک اصول اور دوسرا پروفیشنل کیپیبلٹی. جب اصولوں کی بات آئے یہ چیز نظر آئے گی کہ کانگریس سے جب ان کی راہیں جدا ہوتی ہیں وہ اصولوں کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. ان کو وہ سب کچھ جو کانگریس کرنا چاہ رہی تھی تھرو سول ڈس اوبیڈینس اس وقت وہ قابل قبول نہیں تھا. He had his own vision of attaining autonomy and independence. تو زندگی میں کبھی اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا. اور میں آپ کو ضرور ارج کروں گا جتنے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں کہ آپ ان کا 1908 کا کوکس کیس ضرور پڑھیں, فیروز شاہ مہتا والا. ایڈیسن صاحب یہ لوکل گورنمنٹ کا ایک کیس تھا اور وہی ہوا کہ 16 لوگوں کا ایک پینل بنتا تھا جو الیکٹ ہوتے تھے, اینڈ فیروز شاہ مہتا واز الیکٹڈ ایوری ٹائم, بٹ دا یورپین کوکس ڈیسائیڈڈ کہ اس دفعہ ہم 16 کا پینل ایسا دیں گے کہ فیروز شاہ مہتا جو ہے وہ آؤٹ ہو جائیں گے اور وہ لوکل گورنمنٹ میں بمبئی کی کارپوریشن میں الیکٹ نہیں ہو سکیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو 16واں کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوا اس 16 کے پینل میں ان کی کمپنی کے کچھ کانٹریکٹس تھے جو بامبے کی میونسپل کارپوریشن نے ان کو اوارڈ کیے ہوئے تھے. there was a conflict of interest and فیروز شاہ مہتا being a barrister himself انہوں نے وہ کیس محمد علی جناح کو ایز اے ینگ بڈنگ لائر دیا اور وہ کیس نہ صرف انہوں نے جیتا بلکہ وہ ممبر ڈسکوالیفائی ہوا اور فیروز شاہ مہتا کو جو ہے بامبے کی کارپوریشن میں بحال کیا گیا. So this is the kind of professional competence جس واحد کیس نے ان کو he rose to prominence. اس کے بعد تو لائن لگ گئی اور جب ایڈوکیٹ جنرل بمبئی نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے چیمبر میں کام کیجئے, انہوں نے کام کیا اور شروع کے 6 ماہ کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پکی پوزیشن آفر کرنا چاہتے ہیں and we will be paying you 1500 rupees a month. تو انہوں نے یہ آفر ٹھکرا دی یہ کہتے ہوئے کہ یہ میں اس طرح کا وکیل بننا چاہتا ہوں کہ 1500 روپے تو میں ایک دن کے کما لیا کروں گا, آپ مجھے 1 مہینے کے یہ آفر کر رہے ہیں. So this was the kind of determination جب پروفیشنل کمپٹنس کی بات آتی ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جب ان کو فار ہز پارلیمنٹری پرفارمنس ایز اے پارلیمنٹیرین نائٹ ہوڈ آفر کیا گیا 1925 میں لارڈ ریڈنگ کی طرف سے, تو انہوں نے وہ آفر ٹھکرائی اور انہوں نے کہا کہ I would prefer to be called plain Mr. Jinnah. اور نائٹ ہوڈ ٹھکرانا اس وقت میرا خیال ہے بہت کم یہ ٹرینڈ تھا کہ کوئی نائٹ ہوڈ کو بھی ٹھکرائے. اور پھر باقی اٹس پارٹ آف ہسٹری کہ سائمن کا پاکستان آنا, جناح کی اپوزیشن, لاہور ڈیکلریشن اور 2 نیشن تھیوری کو وہ ہیمر کرتے رہے. جس طرح آج کل کہتے ہیں نا کہ نریٹو بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ کو آپ ہیمر کرتے رہیں. ایک اصول جو انہوں نے نہیں چھوڑا وہ 2 قومی نظریہ تھا, دیٹ واز دا 2 نیشن تھیوری. اور آج جب ہم بھارت کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں بھی ہندوتوا از آن دا رائز, جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اسٹیٹ کا چیف منسٹر
ایک مسلمان خاتون کے چہرے سے نقاب کو نوچتا ہے تو وہ صرف ایک خاتون کا نقاب نہیں نوچا گیا، اس نے تمام مسلمان خواتین کا نقاب نوچا، ان کی ڈگنیٹی کو اس نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے. ایوری سچ ایکٹ it endorses, strengthens and legitimizes the two nation theory according to which Pakistan came into being. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے اور ہمارا جو بلیو نیشن تھیوری جس کے قائد اعظم سب سے بڑے ایڈوکیٹ تھے اور جس ٹو نیشن تھیوری کی سٹرگل کے نتیجے میں آج یہ ملک بنا اور ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، یہ ٹو نیشن تھیوری ہمیشہ درست رہے گی. اور میں ان دی کنکلوژن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 1940 میں جب ریڈیو کے اوپر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں گاندھی بھی تھے، جس میں برٹش راج کے بھی ریپرزینٹیٹیو تھے اور جس میں قائد اعظم بھی تھے، تو 1940s میں انہوں نے اسی وقت سٹنگ آن آل انڈیا ریڈیو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا تھا. اینڈ وہ ایک نعرے سے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو جو ہوپ ملی، ان کی سٹرگل کے اندر مزید تقویت آئی اور ان کو مزید حوصلہ ملا. اور دیکھیے ہم یہ کوٹ سنتے ضرور ہیں بٹ ایوری ٹائم آئی ہیئر اسٹینلی والپرٹس کوٹ، ایوری ٹائم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اٹ گیوز یو گوز بمپس ایوری سنگل ٹائم، کیونکہ یہ کسی ہسٹورین نے کسی لیڈر کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ few individuals alter the course of history, fewer still modify the map of the world, and hardly anyone can be credited with creating a nation state. محمد علی جناح did all three. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے فضل سے نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی دی بلکہ تاریخ کے اندر ایک ایسا نقش بنایا which will remain for all times to come. اور میں اینڈ پہ صرف یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان ہماری شناخت ہے، ہمارا فخر ہے، اور اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ آج پوری دنیا پاکستان کو نہ صرف ریلیونٹ سمجھتی ہے، پاکستان کی سافٹ پاور کو، پاکستان کی ملٹری پاور کو وہ مانتی ہے. تو اس پاکستان کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ریوارڈ کرے گا، بیکاز یہ پاکستان اس نعرے کے اوپر بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ جو کچھ ہے وہ اس پاکستان کی مرہون منت ہے. یہ پروین شاکر کا ایک شعر ہے کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے، اور بزم انجم میں کبا خاک کی اوڑی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. پاکستان زندہ باد.